Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the official YouTube channel of the Islamabad Policy Research Institute. My name is Ikra Banu Suhail and I am a research associate for Chair International Law here at IPRI. Today we have a very special guest with us. He has over a decade of experience in the legal world, and the dedication that he has towards his work, it is something that many of us wish to have someday. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رحیم اوان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, thank you so much for accepting our invitation, and it is truly an honor کہ آپ ہماری پوڈکاسٹ پہ It's آئے ہیں. real pleasure for me جی. اچھا, ٹو اسٹارٹ آف سب سے پہلے میں ڈاکٹر رحیم اوان کا ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. ڈاکٹر رحیم اوان از کرنٹلی سرونگ ایز دا ڈائریکٹر جنرل فار دا لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ان دا منسٹری آف ہیومن رائٹس, اینڈ ہی ہیز آلسو سروڈ ایز دا سیکرٹری آف دا لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان. He holds a master's in international commercial law and a PhD in international treaty and commercial arbitration and foreign direct investment. سر, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آن آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یا جس کو ہم ADR بھی کہتے ہیں. تو سر, ٹو اسٹارٹ دا کانورسیشن, مینی پیپل دے نو کہ ADR کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا ہے, لیکن وہ صحیح سے نا اسے ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں بیکاز دے گیٹ کنفیوزڈ کہ یہ لٹیگیشن سے ڈفرینٹ کس طرح ہے. تو سر, اگر اسٹارٹنگ کے لیے ہم یہ جان سکیں کہ ایک کمپیریزن اگر ADR اور لٹیگیشن کا ہو تو واٹس دا ڈفرینس؟ دیکھیں جی, جو ADR اور لٹیگیشن کی مین کمپیریزن ہے یا آپ ڈفرینس کہیں گے, وہ یہ ہے کہ جو لٹیگیشن ہے اٹس کوائٹ فارمل. اس کے لیے ایک لا ریکوائر ہے, اس لا کے ساتھ اس کی پروسیجر ریکوائر ہیں. یو آر اسٹرکٹلی ریکوائر ٹو ایڈہیئر ٹو دی دوز پرنسپلز اینڈ لاز. جبکہ ADR جو ہے اس میں پارٹیز آر ایٹ لبرٹی کہ وہ اپنے رولز آف گیم خود سیٹ کر لیں. بالکل. اس کی سادی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک پیپر ہے جو میں نے اور آپ نے کانفیڈنس میں سائن کر لیا, ایک دوسرے کے ٹرسٹ پہ سائن کر دیا, ہمارا ایسا ورکنگ ریلیشن ہے, لیکن وہ انڈر دی لا آف لینڈ ایڈمیزیبل نہیں ہے جی, ڈسپائٹ نوئنگ کہ جی اس پہ ہمارے اوریجنل سگنیچر ہیں اور وہ بالکل فیکٹس کو نریٹ کر رہا ہے. کورٹ میں اگر وہ میٹر جاتا ہے تو وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی صرف اس بیس پہ کیس ہار جائے اور اپنا رائٹ لوز کر جائے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ لا آف لینڈ کے تحت ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا, اس کی ایڈمیزیبلٹی نہیں تھی. لیکن جب آپ پرائیویٹلی بیٹھیں گے فار دی ADR تو یو بوتھ کین سیٹ دی پرنسپلز کہ کون سے ڈاکومنٹ آپ نے ایڈمٹ کرنے ہیں ڈیورنگ نیگوسیشن اور دا میڈیشن اور دی ADR پروسیس, وٹ ایور دا پروسیس آف ADR از, اور کون سے نہیں کرنے. تو اٹس کوائٹ فلیکسیبل, لیس ٹیکنیکل. لیگل ہمیشہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے, ایک لے مین تو اس کی جو فزیولوجیز ہیں اسی کو نہیں سمجھ پاتا, اور اس کے ساتھ ان ایکسپینسو اور اسپیڈی. اور یہی وہ چار چیزیں ہیں جو کوئی بندہ ایک نیچرل جسٹس میں ڈھونڈتا ہے. اگر آپ کے لیے نیچرل جسٹس تک جانے کے لیے آپ کے پاس وہ ایکسپینسو ہو گیا, ٹائم کنزیومنگ ہو گیا, اور ٹیکنیکل ہو گیا, ناٹ انڈرسٹینڈیبل ہو گیا, تو پھر نیچرل جسٹس کہاں سے آئے گا؟ بالکل. تو جو ADR کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ اٹس سم ہاؤ ویری کلوز ٹو دی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس. غریب بندے پہ اس کا بوجھ نہیں ہے, بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے, آپ اپنے رولز آف گیم خود سیٹ کر سکتے ہیں, اور اٹس کوائٹ فلیکسیبل. جی جی سر. تو سر, ADR کے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کافی زیادہ بینیفٹس ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ ایکسپیڈیشس جسٹس کا رائٹ دیتا ہے ایک بندے کو. تو سر, آپ کی بات سے ایک اور چیز یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ADR جو ہے اٹس دیئر ٹو ریپلیس لٹیگیشن. اٹس ناٹ دا کیس. ADR جو ہے بیسکلی ایک سپلیمنٹ کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. تو سر, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بتایا کہ اتنے زیادہ فوائد ہیں, کاسٹ افیکٹو ہے, ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں لگتا, تو سر ابھی تک پھر ADR ڈسکریج کیوں کیا جا رہا ہے؟ دو چیزیں تھیں. اپنی لائر کمیونٹی سے بڑی معذرت کے ساتھ شاید سب سے پہلے ریزسٹنس, اور یہ ورلڈ میں بھی آتی رہی ہے, ترکی میں سب سے بڑی ریزسٹنس ہوئی تھی ADR کے خلاف لائر کمیونٹی کی طرف سے, اور جب ہم نے بھی اس پہ انیشیٹو لیا تو ہمیں لائر کمیونٹی کی طرف سے اس پہ ریزسٹنس تھی. لیکن جتنی ریزسٹنس تھی دے آر آلسو کائنڈ انف. جب ہم نے ان سے بات کی, ان کو سمجھایا, ان سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے خود اپنے بیچ ہمیں آفر کرنے شروع کر دیے کہ جی ان کو آپ ٹرین کریں فار دی پرپز آف ADR. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں نا تو اس وقت اپروکسیمیٹلی 2.5 ملین کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں بیفور ڈفرینٹ کورٹس. 25 کروڑ کی آبادی کے لیے اس وقت 3000 سے 3200 جج ورکنگ پہ ہیں.
تو آپ جج ٹو کیس ریشو دیکھ لیں اور جج ٹو پاپولیشن ریشو دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب ایک سول کیس کی جو شیلف لائف ہے اگر وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام دی ٹرائل کورٹ فرام دی فائنل کورٹ ان دا سپریم کورٹ تو تقریباً 20 سے 25 سال ہے اور کرمنل کیس کی 12 سے 15 سال ہے. تو 15 سال کرمنل کیس میں اور 25 سال جس کو سول کیس میں جسٹس لینے میں لگ جائیں گے, بالکل اس کی کاسٹ کیا آئے گی اور ایون اس کی جو آؤٹ آف کورٹ کاسٹ ہے جو وہ بھاگ رہا ہے عدالت میں جا رہا ہے اپنا کام چھوڑ رہا ہے اپنی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ذرا اس کو کاؤنٹ کریں. تو اینڈ آف ڈے آئی میں سے کہ جو ونر ہے وہ بھی لوزر ہوگا اگر وہ کاؤنٹ کرے اپنے ٹائم کو, اس کی ویلیو کو اور جو ٹائم سپینڈ ہوا اس کو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی ایفرٹس کو, اس کو مانیٹری ویلیو میں کنورٹ کرے تو شاید وہ جیتنے کے باوجود وہ ہار جائے گا اور ہارا ہوا تو ویسے ہی ہارا ہوا ہے. بالکل بالکل سر. سر ابھی آپ نے یہی ذکر کیا کہ اگر ہم لٹیگیشن لے کے جاتے ہیں تو بہت فالس لٹیگیشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی بڑھ جائے ہمارے پاس. تو سر اگر ہم اے ڈی آر کی طرف لوگوں کا شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے کیسز ہیں جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں اے ڈی آر کے لیے, اگر ایک لسٹ ہم بتانا چاہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو میں ارج کروں گا یا میں کہوں گا وہ ہمارے فیملی ڈسپیوٹس ہیں, بالکل, اور سول ڈسپیوٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور پیٹی کرمنل کرائمس ہیں جنہیں ہم کمپاؤنڈیبل کرائم کہتے ہیں. اوکے, میں ہینیس کرائمس کی بات نہیں کرتا, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہینیس کرائم کو آپ اے ڈی آر میں لے کے جائیں. جی سر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سول کیسز ہیں اور جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں دے آر نرسری آف دی کرمنل کیسز. اوکے, جس پلاٹ پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک بندہ قتل ہوتا ہے, 2 بندے جیل جاتے ہیں, وہ پلاٹ وہیں پڑا رہتا ہے, اس پہ پھر لڑائی ہوتی ہے. بالکل سر. وہ پلاٹ پھر پڑا رہتا ہے, پھر اس پہ لڑائی ہوتی ہے. جس زر زمین کے لیے لڑائی ہوتی ہے, جو فیملی ڈسپیوٹ پہ لڑائی ہوتی ہے, وہ بھی جا کے پھر بعد میں فیملی ڈسپیوٹ کرمنل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا تو سب سے پہلے اس نرسری کو ختم کیا جائے, اور نرسری کو ختم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس ہیں فیملی ڈسپیوٹس اور سول ڈسپیوٹس اور پیٹی جو مائنر کرمنل کرائمس ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین آپ جب کورٹ میں جائیں گے نا تو سول ڈسپیوٹ یا فیملی ڈسپیوٹ میں کلیمنٹ نیڈس ٹو اسٹیبلش ہز کیس, اپنا دعویٰ, اور اگر اس کے پاس 100% جینون دعویٰ بھی ہے تو اس کو وہ ثابت کرنے کے لیے 25 سال چاہیے آخری کورٹ تک جانے کے لیے, اتنے ایکسپینسز چاہیے. اگر آپ اس کو میڈیشن میں لے جاتے ہیں یا اینی موڈ آف اے ڈی آر میں لے جاتے ہیں تو وہاں تو 1 2 3 ہونا ہے نا. وہاں تو دیکھیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹ ایڈمیسیبل نہیں ہے, وہاں تو یہ بات ہونی ہے کہ یار سچی بات بتاؤ نا, یہ ڈاکومنٹ آپ نے سائن کیا ہے نا, یہ آپ کا ہے نا, یہ اوریجنل ہے. تو وہاں پر کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں آ سکتا, کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو جینون ہے لیکن ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزن ایڈمیسیبل نہیں ہے, وہ اگنور نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے کہ آپ فیملی ڈسپیوٹس میں آپ کتنے امیر ہو نا, تو اگر آپ کے خلاف کلیم ہے تو آپ عدالت میں جا کے ایسے پورٹری کرتے ہیں آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کا اپوننٹ کتنا غریب ہے, آپ ایسے پورٹری کرتے ہیں بہت امیر آدمی ہے. عدالت کو ان دونوں چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایویڈنس ریکوائر ہے. بالکل. لیکن اگر آپ اے ڈی آر میں بیٹھے ہیں تو وہاں تو 2 منٹ میں, کیونکہ ججز آر ناٹ سپوز ٹو اپلائی دیئر پرسنل نالج. اف آئی نو یو اینڈ دا کیس از بفور می تو آئی وڈ جسٹ ایگزامن دیٹ کیس آن دی بیسس آف اویلیبل ریکارڈ اینڈ دا ایویڈنس. میں نہیں کہوں گا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں جی, آپ کا تو یہ بیک گراؤنڈ ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اے ڈی آر میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا مسکین ہوں, میں تو بیوی کو اتنا خرچہ نہیں دے سکتا یا بچوں کو نہیں دے سکتا, اینڈ ہی از اے لینڈ لارڈ, تو وہ جو اے ڈی آر کر رہا ہے وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ یار میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, ایسے نہ کریں, آپ کے یہ وسائل ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے فیملی ڈسپیوٹس, دین سول ڈسپیوٹ. کیونکہ سول ڈسپیوٹس بھی کن کے درمیان ہوتے ہیں؟ فیملی ممبرس کے درمیان نا, بالکل, بھائیوں کے درمیان ہوں گے, بہن بھائی کے درمیان ہوں گے, کزنس کے درمیان ہوں گے. تو ان کا جو ایک نیچرل رشتہ ہے اس رشتے کی بیس پہ بیٹھ کے یہ معاملات یہ حل کروائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہینیس کرائم ہے پھر ہماری کورٹس کو بھی ٹائم ملے گا جو ریئل ڈسپیوٹ آف لاز ہیں ان کو کورٹ میں دیکھنے کے لیے, ان کو ایگزامن کرنے کے لیے. ابھی اگر ایک جج کی کاسٹ لسٹ 200 ہے ایک دن کی, تو آپ ذرا جو 6 ورکنگ آور ہیں 360 منٹ اس کو ڈیوائڈ کر کے تو دیکھیں جج صاحب کو ٹائم کتنا مل رہا ہے ایک کیس کو دیکھنے کے لیے. 1.5 منٹ ایک کیس کا ایوریج.
اس میں اس نے آرگومنٹ بھی سننے ہیں، جج صاحب نے ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنی ہے، ججمنٹ بھی لکھانی ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ جب اس طرح کے کیسز نکل جائیں گے اس کی ڈاکٹ سے، اس کی کاز لسٹ سے، تو جج صاحب کے پاس بھی بڑا ٹائم ہوگا کہ وہ ریئل ڈسپیوٹس کو دیکھے، پراپر اس کو ایگزامن کریں اور ان ریئل ڈسپیوٹس پہ ایک اچھی کوالٹی ججمنٹ دیں. ڈیفینیٹلی سر، ریئل ڈسپیوٹس کو پرائیورٹائز کرنا بہت ضروری ہے. سر آپ نے ابھی ذکر کیا تھا موڈز آف ADR کا، تو سر ہمارے پاس میڈیشن ہے، آربیٹریشن، اس طرح کے موڈز ہیں. سو ڈو یو تھنک دیر از اے اسپیسیفک موڈ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے اس وقت کیٹر کرے گا، جو ہماری اس سوسائٹی وقت کو؟ میڈیشن. اینڈ سر وائی؟ اس لیے کہ میڈیشن جو ہے اس میں دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہو ہمارے یہ جو ہے نا ADR، یہ ہماری کلچر میں ایمبیڈڈ ہے، جی، جس کو ہم نیچرل جرگا سسٹم کہتے ہیں. بالکل سر. اچھا، وہ جرگا سسٹم تھوڑا سا بڑے لیول پہ چلا جاتا ہے نا. ہم ایوری ڈے ہم اپنے گھر میں جو ہے ADR کر رہے ہوتے ہیں. دو بھائی لڑتے ہیں تو والد یا والدہ دو بھائیوں میں صلح کرا رہی ہوتی ہیں. ایون چھوٹا بچہ کیک یا کھلونے پہ لڑ پڑا ہے تو وہ اس کو تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے یہ پارٹ تم لے لو، یہ کائنڈ آف ADR نا. تو یہ ہماری کلچر میں امبیڈڈ ہے. لیکن یہ اسٹگمیٹائز ہو گیا جب ADR موڈ میں جرگا میں سے کچھ ججمنٹس آنی شروع ہو گئی، کچھ انفورسیبل فیصلے، ناٹ لاء کے تحت لیکن جرگے کے تحت انہوں نے کچھ ایسے فیصلے دینے شروع کر دیے جس کو انہوں نے زبردستی انفورس کروایا. تو اس لیے اگر ابھی میں ایسی موڈ آف ADR پہ جاؤں جس میں کہوں کہ آپ ایک ADR ایکسپرٹ کو، یا ایکسپرٹ تو نہیں، جو بھی جرگا سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت آپ اس کو ایک بائنڈنگ ورڈکٹ دینے کا اختیار دے دیں، تو شاید ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہوئے. میڈیشن کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میڈیشن نان بائنڈنگ ہوتا ہے. اوکے. وہ دونوں پارٹیز کی فری ول اور کنسنٹ پہ ہے. جی. میڈیٹر نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کو ٹو سٹ آن دا ٹیبل اینڈ فائنڈ دی سولوشن آف دیئر ڈسپیوٹ. اور اگر دونوں پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے ون ون سچویشن نکلی ہے اینڈ دے آر ہیپی ود دی آؤٹ کم، تو وہ اس میڈیشن کے ڈاکومنٹ کو سائن کریں گے. ادروائز دے کین سے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، تو دے گاٹ ریکورس ٹو دا ٹریڈیشنل لیٹیگیشن سسٹم، تو کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں اس سٹیج پہ میڈیشن کو ریکمینڈ کروں گا کہ دونوں پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں، نیگوشیٹ کرنے پہ، ڈسکس کرنے پہ، فائنڈ دی سولوشن. اف دے آر ہیپی دے ول سائن دی فائنل اگریمنٹ، اور اگر وہ ہیپی نہیں ہے تو وہ میڈیٹر کو کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ فیصلہ سمجھ نہیں آتا، ہماری ایک تلفی ہو رہی ہے، وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ. جی جی جی. تو اس لیے اس سٹیج پہ میڈیشن. جی ڈیفینیٹلی سر، آپ نے جو میڈیشن کی یہاں پر ہمیں باتیں بتائی ہیں، ڈیفینیٹلی اٹ کیٹرز ٹو دا پاکستانی مائنڈ سیٹ جو ہمارا کمیونٹی کا ہے. تو سر ADR سے ریلیٹڈ لاز تو ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس ADR ایکٹ بھی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی ADR ایکٹ ہے، اور ابھی ریسنٹلی ADR رولز بھی ہمارے پاس آئے ہیں. تو سر ڈو یو تھنک اس کو جب ہم نے انکیپسولیٹ کیا ہے لیجسلیشنس کی فارم میں، تو اس سے کچھ امپیکٹ آیا ہے، کچھ چینج آیا ہے ایٹیٹیوڈز میں؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ADR ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. اس کے باوجود ہم ADR کو اس طرح پروموٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اسی طرح ADR ہماری لیگل سسٹم کا بھی پارٹ ہے. آپ نے خود کانسٹیٹیوشنل پروویژن دے دیا فار دی ایکسپیڈیشیس ڈسپوزل آف دی کیسز. اس کے ساتھ سیکشن 89A CPC سنس ایجز موجود ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بالکل. آربیٹریشن ایکٹ 1940 ہے، پری پارٹیشن پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا ہے. اس طرح آپ کے جو ہیں اس دوران آپ کے جو FBR کے ڈفرینٹ لاز آئے ہیں، انکم ٹیکس کے لاز آئے ہیں، کسٹمز کے لاز آئے ہیں، ان میں بھی ADR کا پروسیس دیا گیا. تو دیر آر لاٹ آف لاز، اور پھر نئے لاز آنے شروع ہو گئے، جیسے آپ نے ریفر کیا کہ اب پروونشل لاز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں ADR کے. تو مجھے ان لاز کے آنے سے فی الحال اتنی زیادہ امید اس لیے نہیں ہے کہ اگر لاز کی بیسس پہ ADR نے پروموٹ ہونا ہوتا تو ہمارے پاس تو پری پارٹیشن لا موجود ہے. جیسے میں نے CPC کا حوالہ دیا، 1940 کے ایکٹ کا حوالہ دیا، کچھ نہ کچھ بہتری تو ضرور آئے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے ہاں، اچھا آپ کی جوڈیشری میں بھی بڑی ول موجود ہے. میں خود، چونکہ آپ نے میرے انٹرو میں بتایا میں سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن رہا ہوں، تو بینگ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن آئی واز آلسو سیکرٹری نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی انکریجمنٹ اور ول موجود تھی
اے ڈی آر کو پروموٹ کرنے کی، لیکن اے ڈی آر پروموٹ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس کی جو ہے نا وہ اس کو روٹ کاز کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمارے کلچر میں بھی پرووائڈیڈ ہے، ہمارے لاز میں بھی بیفور پارٹیشن ہے، ابھی نئے لاز آ گئے، جوڈیشی کی بھی بل ہے. تو الاؤ می ٹو سے کہ میرے نزدیک اس لیے اے ڈی آر پاکستان میں سکسیسفل نہیں ہو رہا کہ اے ڈی آر کا آپ نے ہیومن ریسورس ہی ڈیولپ نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فلیٹ ہیلی کاپٹرز کا کھڑا کر دیں اور آپ روز اس کے باہر کھڑا کر کہیں کہ جب میں اس ہیلی کاپٹر کو اڑاؤں گا تو میرا ڈسٹنس بڑا کم ہو جائے گا، ٹائم میرا بڑا کم ہو جائے گا کراچی پہنچنے کا. آپ کے پاس پائلٹ تو ہے نہیں، آپ نے تیار نہیں کیا. بالکل. اور جب آپ کسی ایسے بندے کو جس کو فلائنگ نہیں آتی اس کو ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے دے دیں گے تو وہ اس ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کرے گا، وہ خود بھی مرے گا اور ساتھ کو 2-4 لوگ اور بھی مارے گا. جس بلڈنگ میں وہ اس کو بینگ کرے گا یا نیچے گرائے گا وہاں بھی تباہی پھیرے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایسے بندے کے ہاتھ میں اے ڈی آر دے دیں گے جس کو اے ڈی آر کی نارمز کا نہیں پتہ، اس کو اے ڈی آر کی بیسکس کا نہیں پتہ، اس کو اپنے رول کا نہیں پتہ، تو وہ اے ڈی آر مس یوز ہوگا اور جو لوگوں کا تھوڑا بہت ٹرسٹ رہ گیا ہے وہ بھی جاتا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا جرگا سسٹم میں یہ ڈی آر ہی تھی نا، لیکن اس طرح کی ورڈکٹس آنی شروع ہو گئی کہ لوگوں کا ٹرسٹ جانا شروع ہو گیا. بالکل. آپ کی جوڈیشری کا ٹرسٹ ہٹ گیا اس پر سے. تو آپ کو سب سے پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا پڑے گا. کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں جس کا لیٹیگیشن انڈیکس جو ہے وہ ملینز میں ہے. بالکل. آئی ڈی کال 2018-19 میں جب بطور سیکریٹری نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں نے ڈیٹا پریزنٹ کیا کمیٹی میں، تو اس سال 3.5 ملین کیسز ہمارے ججز نے ڈیسائیڈ کیے تھے ان 1 ایئر، اور کوئی 2 ملین کی پینڈنسی بھی تھی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں جہاں اتنی لیٹیگیشن ہے وہاں آپ کے پاس پورے ملک میں ایک بھی اے ڈی آر ٹریننگ سینٹر موجود نہیں ہے. بالکل سر. جو ایکریڈیٹڈ ٹریننگ کروا رہا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ اب کچھ ٹریننگ انیشیٹوز دیے گئے، انٹرنیشنل ٹرینرز بلائے گئے اور ان کے ذریعے ٹریننگ کروائی گئی. لیکن ہماری نیڈ جو میرے خیال میں جتنی لیٹیگیشن ہے اور جتنی پاپولیشن ہے ہمیں تو ایٹ لیسٹ 1 لاکھ میڈیٹر چاہیے. بالکل. اور آپ اگر باہر سے ایکسپرٹس بلائیں گے اور وہ آ کے آپ کے 20-25 لوگ ٹرین کر کے چلے جائیں گے تو اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کو اپنا اے ڈی آر سینٹر چاہیے جی ٹریننگ کا، جو ریگولر بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ آپ کے اے ڈی آر کے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں میڈیٹرس کو وہ ٹرین کریں. اور دوسرا جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئیں گے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں جو یہاں اتنے دور سے آئیں گے ہمارے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں. ہمیں اپنا انڈیجینیس ماڈل چاہیے جی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. میں اپنی آنریبل جوڈیشری سے بھی بڑی صد احترام کہ بالکل آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی انکریج کریں، لیکن انٹرنیشنل ایکسپرٹس اتنے زیادہ ہمارے ایکسپرٹ اے ڈی آر کے یا میڈیٹرس کو ٹرین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات جو ہم نے اپنے کلچر کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے، انہوں نے اپنا میڈیشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہے پرانی ہائی کورٹ بلڈنگ میں. تو آپ سامنے جائیں تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جی جو آپ کو بتاتی ہیں کہ 2 بھائیوں میں صلح کرا دو. تو اب آپ نے وہ کیوں لکھی ہیں؟ آپ نے اسی لیے لکھی ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بالکل. ان کے نزدیک، اور یقیناً نزدیک نہیں، وہ ہمارے لیے ایک کمانڈ کی حیثیت رکھتی ہے، حکم الہی ہے. جی. لیکن جو انٹرنیشنل ماڈل آپ پڑھائیں گے وہ آپ کو یہ حکم الہی نہیں پڑھائے گا. مثال کے طور پر انہیریٹنس لاء پہ بڑی بات ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بہنوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتے، کبھی آپ نے ان کو جا کر یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ بالکل. تو آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ملک کا قانون ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بہن کو حصہ دے دو، میں نہیں دیتا. وہ ریلیجیسلی بڑا قریب ہے لیکن شاید اس کی اس چیز پہ وہ ایجوکیشن نہیں ہوئی، جبکہ اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ ملک کا لاء نہیں ہے، صرف یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری حدود ہے، میری حدود کے پاس بھی نہ جانا، اور اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو اس کے دنیا میں یہ آپ کو نقصان ہوں گے اور آخرت میں یہ نقصان ہوں گے. تو وہ آپ کی بات سنے گا. 100 نہیں سنیں گے
تو 100 میں سے 10-20 تو سنیں گے. بالکل. تو کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو آپ کی بات سنیں؟ بالکل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ADR کو اپلائی کریں گے, آپ اپنا انڈیجینس ماڈل لے کے جائیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. ڈیفینیٹلی سر, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. نمبر 1, ہمیں اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ فوکس شفٹ کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی, نیچرلی پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس پہ انٹرنیشنل آبلیگیشنس بھی لگتی ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامک انجنکشنس کے بھی ہم باؤنڈ ہیں بیسکلی. تو سر بے شک ADR یہاں پر امپلیمنٹ ہونا اسٹارٹ بھی ہو جائے, لیکن لوگوں کے اندر وہ جو ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہے سر, تو وہ کیسے شفٹ لائیں؟ دیکھیں, ٹرسٹ کے لیے میں نے کہا نا, جب آپ میڈیشن کرائیں گے نا, ایک تو ٹرینڈ بندہ جو بیٹھا ہوگا, میں ٹرینڈ بندے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کی ٹریننگ کا یہ پارٹ ہے کہ اس نے ایکولی دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے. بالکل. اس نے دونوں کو کتنا غریب ہے اور دوسرا اس کا اپوننٹ کتنا امیر ہے. اس کو آپ ایسے دیکھ لیں کہ جو لیبر ڈسپیوٹس ہیں, ایک آپ کے پاس مزدور آئے گا اور دوسری سائڈ سے آپ کے پاس آنر آئے گا. بالکل. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈسٹریلسٹ, لیبر, جب آپ دونوں کو ایکول بٹھائیں گے تو آدھی تو اس کی جو ہے سیٹسفیکشن وہیں ہو جائے گی. بالکل. لیکن اگر آپ دونوں کو ایکول نہیں بٹھائیں گے تو آپ کی ADR وہیں فیل ہو جائے گی, میڈیشن وہیں فیل ہو جائے گی, کیونکہ ہی از بائسڈ. بالکل. تو یہ تو میری بات سن نہیں رہا, یہ تو اس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے. آپ اس کو کہیں گے کافی پیو اور اس کو آپ شاید پانی بھی نہ پوچھیں. تو میں اسے کہتا ہوں کہ جو ٹرینڈ بندہ ہے, یہ اس کی ٹریننگ کا پارٹ ہے, دونوں کو ایکول ٹریٹ کیسے کرنا ہے, ڈیفینیٹلی دونوں کی جو ایگو ہے اس کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے, دونوں کو آپس میں نیگوسیشن پہ کیسے لانا ہے. بالکل. دو لڑکے آئے نا, بات کرنے کو تیار نہیں, میاں بیوی ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, ان کو آپس میں بات کرانی ہے, ایکچوئل ڈسپیوٹ کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ جب تک اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی, اس کی لرننگ نہیں ہوگی, اور وہ کہیں بھی تھوڑا سا وہ باعث ہوا, تھوڑا سا اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہوا, چاہے ایموشنلی ہو گیا, چاہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کی اپیئرنس ہے دیکھ کے ہو گیا, تو آپ کی ADR وہیں فیل ہوگی. تو ٹرسٹ بیلنس کرنے کے لیے, ٹرسٹ لانے کے لیے آپ کا ٹرینڈ ہیومن ریسورس بڑا ضروری ہے. بالکل. اور اسٹارٹنگ فرام میڈیشن, کیونکہ اشارہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, وہ لیبر کہتا ہے کہ نہیں جی ہی از بائس ٹورڈز دی انڈسٹریلسٹ, تو ہی گاٹ رائٹ. جسٹ سے تھینک یو ویری مچ, نو میڈیشن از ریکوائرڈ, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دی آؤٹ کم, آئی ایم گوئنگ ٹو دا کورٹ, آئی ایم ایسکیلیٹنگ مائی ڈسپیوٹ ٹو دا کورٹ, ختم. بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس ایک مہینے میں ایک میڈیئر کے پاس 10 ڈسپیوٹ آتے ہیں اور 5 ریزالو کر لیتا ہے, 5 لوگوں کو تو فوری سستا انصاف ملا نا. بالکل. 5 لوگوں کو تو ون ون سچویشن ملی, کیونکہ میڈیشن تو ہے ون ون سچویشن. جب تک دونوں راضی نہیں ہیں, دونوں خوش نہیں ہیں, اس وقت تک میڈیشن آپ کی سکسیزفل نہیں ہے. جی سر. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک کیس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ, وہ 9 کیسوں کا ہے. اچھا. جو ایک کیس سٹارٹ ہوتا ہے سول کورٹ سے, وہ اوپر یا آپ کہہ لیں میجسٹریٹ کورٹ سے, سپریم کورٹ سے فائنل ڈیسیژن تک, وہ ایٹ لیسٹ 9 دفعہ ڈفرینٹ کورٹس میں روٹیٹ ہوتا ہے. پری اریسٹ, پوسٹ اریسٹ 1, پوسٹ اریسٹ 2, بیل ہو گئی ہے تو دوسری پارٹی کینسلیشن آف بیل میں چلی جائے گی, پھر ٹرائل, پھر اس کی پہلی اپیل, پھر دوسری اپیل, پھر تیسری اپیل, پھر ریویو. کاؤنٹ تو کریں. تو آپ نے جو ایک ڈسپیوٹ حل کیا, آپ نے 9 کیسوں کا بوجھ جوڈیشل سسٹم سے ختم کیا. اور جو جوڈیشل سسٹم میں وہ کی ڈاکٹ میں وہ 15 سے 20 سال رہنا ہے, وہ 15 سے 20 سال کا برڈن آپ نے باہر نکال دیا. 15 سے 20 سال وہ کیسے جوڈیشری کے شولڈر میں ہیں, جو آپ نے 1 ویک کی محنت سے یا 2 دن کی محنت سے یا 4 دن کی محنت سے آپ نے ریزالو کر دیا. دوسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا امپیکٹ ایک کیس میں جو ہے وہ 9 کیسوں کا ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈر کتنے انوالو ہوتے ہیں, کتنوں پر سے. یہ صرف جوڈیشری پر سے بوجھ نہیں ہٹے گا. جی. FIR رجسٹر ہوتے ہی پولیس بیکمز ایکٹیو, پروسیکیوشن بیکمز ایکٹیو, accused is sent to the prison active, and then judiciary. 4 جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈر ہیں, اور ان چاروں کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ ہے یا پروونشل گورنمنٹ پہ ہے. پریزن کو پیسے دیں گے نا پریزن رکھنے کے, اس نے روٹی تو کھانی ہے اندر, اس کی سیکیورٹی پہ اخراجات تو ہیں. آئی او نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے آئی او کو پیسے تو دینے ہیں, پروسیکیوٹر کو بھی ایکسپینسز ملنے ہیں, جوڈیشری پہ بھی خرچہ ہے. تو ایک کیس 4 جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈر سیٹس انٹو موشن ان ون کو. بالکل. تو آپ نے جو ایک بوجھ ختم کیا ایک کیس کا, میں صرف ایک کیس کی بات کر رہا ہوں, آپ نے 9 کیسوں کا برڈن ختم کیا.
آپ نے 4 جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈر کو ایز دی, آپ نے اسٹیٹ کو ایز دی کہ 4 سیکٹر جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈرز پہ جو فنانشیل برڈن ہے وہ کم ہو گیا. یہ ایک کیس کا آؤٹ کم ہے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا اپنے اسٹیک ہولڈرز کو, یہ بتانا پڑے گا گورنمنٹ کو. سر اٹس ڈیفینیٹلی ویری انلائٹننگ, کیونکہ مجھے خود بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں اور کس کس کے اوپر سے برڈن کو ایلیویٹ کر سکتا ہے. سر ویری انٹرسٹنگ, میں نے کبھی ریسنٹلی میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ بہت ساری جورسڈکشنز ایسی ہیں, جس طرح یو کے کی جورسڈکشن ہے فار انسٹنس, ان کے جو سول پروسیجر رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کورٹس کے پاس ڈسکریشن ہے دیٹ دے کین پینلائز سم ون اگر وہ ان ریزنیبلی اے ڈی آر کی طرف اپنے کیس کو نہیں لے کے جاتا. سو سر ڈو یو تھنک کہ ڈو یو فورسی کہ پاکستان میں بھی کیا اس طرح کی امپوزیشن ہو سکتی ہے آگے؟ ہم ابھی اسٹیج پہ نہیں آئے. اوکے, دیکھیں آپ نے خود کہا کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ہوگا اے ڈی آر پہ. جب تک لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا, یو کانٹ کمپیل اینڈ فورس ٹو دا پیپل گو فار اینڈ ٹرائی اے ڈی آر. جی بالکل. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو آپ کے ملک میں کاسٹ آف لٹیگیشن ایکٹ آیا ہے اگینسٹ دی فریولس لٹیگیشن, جی وہ ضرور اس کو کم کرے گا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ کاسٹ آف لٹیگیشن کے ڈر سے کورٹ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ اگر اپوننٹ نے بہت اچھا وکیل کر لیا یا جیسا آپ کو میری بات سمجھ نہ آئی اور میرا جینون کیس اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور یہ ہو رہا ہے, میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے. بڑی معذرت سے ہمارے ججز صاحبان کو بھی, خاص طور پر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, تو بہت زیادہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو اس لیے لوگوں میں یہ اپریہینشن موجود ہے. اس سے شاید کاسٹ آف لٹیگیشن سے آپ کے کیسز کا برڈن تو کچھ کم ہو جائے گا, لیکن شاید کچھ جینون لوگ بھی اپنی حق تلفی کو صرف اس ڈر سے برداشت کر جائیں گے کہ ایک طرف تو میری حق تلفی ہوگی اور دوسرا اگر کورٹ میں مجھے ریلیف نہ ملا تو مجھ پہ کوئی ہیوی کاسٹ نہ آ جائے. تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں بڑا آسان ہے چیزوں کو ٹوسٹ کرنا اور جو ہے اور مینوور کر لینا. اس لیے میں زور دیتا ہوں میڈیشن پہ کہ میڈیشن میں کوئی چیز ہائڈ نہیں کی جا سکتی. فیکٹس کے تحت بات ہونی ہے, جاننے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, حقائق کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اگر ایون دین کوئی پارٹی راضی نہیں ہے تو دے آر ایٹ لبرٹی ٹو گو ٹو دا کورٹ. بالکل سر. سر آج کل ایک نیا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے اے ڈی آر سے ریلیٹڈ ہی, آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن او ڈی آر, یا پھر اے آئی ڈریون اے ڈی آر جسے ہم کہتے ہیں. تو سر بینگ مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ پاکستان میں اس طرح کے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, جس طرح ہماری ای کورٹس تھیں یا ماڈل کورٹس کا جو ہمارا پروجیکٹ چلا تھا, تو ڈو یو تھنک او ڈی آر بھی کبھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے دیکھیں جو جس ادارے کو میں ہیڈ کر رہا ہوں جی, اس کا جو ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا ہے, اس دیٹس اپرووڈ پروجیکٹ جی, اس کے جو تیسرا سال ہے, تیسرے سال میں ہم نے او ڈی آر کو انبلڈ کیا ہوا ہے آلریڈی. اور تیسرے سال کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں او ڈی آر کو ہم آج بھی شروع کر سکتے ہیں, لیکن اگین میرے پاس اگر او ڈی آر کا ایکسپرٹ ہی موجود نہیں ہے بالکل, تو میں ڈسپیوٹ ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا جس کو اے ڈی آر یا او ڈی آر کے نارمز کا ہی نہیں پتہ, اس کو اس کی بیسکس کا ہی نہیں پتہ, اور میں لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ ختم کر دوں. او ڈی آر کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے فار دی پیٹی لٹیگیشنز. جی, میں اس کی آپ کو سادہ ایک مثال دیتا ہوں جس کی بیس پہ میں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا. آپ نے آن لائن شوز آرڈر کیے 10,000 روپیز کے, آپ کے پاس شوز آ گئے ربڑ کے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے, آپ اس کے خلاف تھانے جائیں. 10,000 روپے کے لیے تو آپ تھانے نہیں جائیں گے جی, کیونکہ آپ کا 25-50 ہزار تو تھانے کی بھاگ دوڑ پہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کورٹ میں جائیں, آپ نہیں جائیں گی کیونکہ آپ کا 25-50 ہزار روپے منیمم عدالتوں میں لگ جائے گا, ٹائم علیحدہ آپ کا خرچ ہوگا. تو آپ کیا کریں گی, آپ کہیں گے دفعہ کریں, چھوڑیں رہنے دیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا تو 10,000 گیا, اس بندے نے دن میں 20 جوڑے بیچے ہیں, وہ 2 لاکھ روپے کا ڈیلی فراڈ کر رہا ہے. جی, تو اس کو آپ نے کسی طرح تو کرب کرنا ہے. اس کے لیے یہ او ڈی آر کہ آپ نے ایک سادی ایپلیکیشن لکھنی ہے, او ڈی آر آن لائن اپلوڈ کر دینی ہے, اس ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر کے پاس آ گئی. اب میں یہ ویسے آپ کو اپنا پروجیکٹ ڈسکلوز کر رہا ہوں, دیکھ لیں تو, اور یہی وہ سارا آئیڈیا اب, لیکن چلیں. تو اب وہ کیا ہوگا کہ اس ویب سائٹ کا اور میرے ادارے کا آپس میں اگریمنٹ ہے کہ آپ کے خلاف جو ڈسپیوٹ ریزولوشن آئے گی وہ آن لائن طریقے سے ہم ریزالو کریں گے. جی سر, ٹھیک ہے. اب میرے پاس آ گئی, میں اس کو بھیجتا ہوں کہ جی یہ ڈسکرپشن تھی اس شوز کی جب یہ آرڈر کیا گیا,
اور یہ اس کی اوریجنل پکچرز ہیں. آپ کے اس شاپ کیپر نے جو بھی اس آن لائن شاپ بنا کے بیٹھا ہے یہ فراڈ کیا ہے, اس سے اب آپ جواب لیں. وہ اس سے جواب لے گا اور اس کے بعد یہ آن لائن ایک دو وہ ٹرانزیکشنز آپ کہہ لیں, جواب لے کے ادھر سے جواب آ گیا, انالیسس کر لیا, اس کی بات بھی سن لی, اس کی بھی سن لی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ورڈکٹ آ جائے گا, اس میں پروپوزل آ جائے گی. پروپوزل یہ ہوگی کہ جی یہ آپ نے اس کے ساتھ یہ فراڈ کیا, آپ اس کو یہ پیسے واپس دیں یا ساتھ اتنی آپ اس کو کاسٹ بھی دیں, ادروائز دے ہیو رائٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ. تو وہ بندہ بھی سمجھ جائے گا, وہ اس بندے نے اس لیے دینے ہیں کہ وہ ویب سائٹ والا اس کی دکان بند کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو ویب سائٹ سے لے رہے ہیں نا پیسے. بالکل, آپ تو ویب سائٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا, تو لہٰذا جی اس نے تو آپ کی ویب سائٹ سے لی ہے نا, تو آپ کا کام تھا اس کو دیکھنا. تو اس لیے آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن, اس کی ایک اور آپ اگزامپل لے لیں. آپ ٹریول کر رہی ہیں کراچی میں, آپ کی فلائٹ لیٹ ہوگی, آپ کو اس کی وجہ سے سفرنگ کرنی پڑی. ایئر لائن باؤنڈ ہے وہ آپ کو کچھ فیسیلیٹیشن دے, جو کہ آپ کی ایئرپورٹ فیسیلیٹیشن بھی ہے, آپ کی کمپنسیشن بھی ہے انڈر دی لا. اب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں 20-25 ہزار روپیہ بنتا ہے, اس کے لیے میں عدالت میں جاؤں, میرا 2-4 لاکھ روپیہ ویسے ہی لگ جانا ہے, تو آپ کہتی ہیں رہنے دیں. لیکن اگر آپ آن لائن یہ کمپلینٹ دیتی ہیں اور اس ایئر لائن کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا, ہم اس ایئر لائن کو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ کی فلائٹ یہ ڈیلے ہوئی تھی یا کینسل ہوئی تھی, یہ پیسنجر تھا, یہ اس کا اوریجنل ٹکٹ ہے, یہ اس کا بورڈنگ پاس ہے, یہ اس کا فلائنگ ٹائم ہے, تو لا کے تحت یہ اس کی کمپنسیشن ہے, آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو کچھ آفر کیا نہیں کیا. تو دے وڈ ٹیل اس کہ ہاں جی ہم نے اس کو یہ فیسیلیٹیشن دے دی تھی, یہ نہیں دی, اور آن دی بیسس آف دیٹ آپ ان کو ایک چھوٹا سا ڈیسیژن, مطلب اگر آپ کو انہوں نے ساری فیسیلیٹیشن دے دی تو یو ول بی کمیونیکیٹڈ کہ جی آپ کو یہ فیسیلیٹیشن مل گئی تھی, تو یو آر نو مور انٹائٹل. بٹ اف دے اگنورڈ یو, تو ان کو بتایا جائے گا جی کہ یہ لا آف لینڈ ہے, یہ پالیسی ہے, اس کے تحت آپ نے یہ چیزیں دینی تھی. ناؤ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ایکسٹینڈ دیز فیسلٹیز ٹو ہر ان ٹرمز آف دی مانیٹری کمپنسیشن. بالکل. اچھا ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ فرض کریں پی آئی اے ہے, آپ پی آئی اے کے خلاف کورٹ پہ جائیں گی تو آپ تو یہ اسیس کر رہی ہیں میرا 1.5-2 لاکھ روپیہ لگ جائے گا, تو پی آئی اے کا نہیں لگے گا, بالکل, یا تو کسی دوسری ایئر لائن کا نہیں لگے گا. تو ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لٹیگیشن میں بھی جائیں, اپنا نام بھی خراب کریں اور ان کے پیسے بھی لگیں, وہ کچھ آپ کو کمپنسیشن دے کے. اور میں نے ایک ایسا اے ڈی آر کیا بھی ہوا ہے جس میں ایئر لائن نے نہ صرف کمپنسیشن دی بلکہ ایئر لائن وہ کمپنسیشن دے کے بڑی خوش ہوئی. خوش اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ساتھ ایک کاؤنٹر آفر کی, انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے ریزالو دیا ہے ہم یہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ یہ جرمانہ ہوا, اس لیے میں نے کہا نا یہ فلیکسیبل ہے نا, ٹرمز آف ریفرنس آپ نے طے کر لینے ہیں, تو یہ ہمیں تو ادھر سے کاسٹ ڈالی گئی ہے تو ہمارا نام خراب ہوگا. اگر ہم اس کو ایسے کہیں کہ ہی واز آور فریکوینٹ فلائر, تو ہم اس کو جو ہے یہ بینیفٹ دے رہے ہیں بینگ دی فریکوینٹ فلائر, اور ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کو فردر وہ کر دیتے ہیں, ایڈورٹائز کر دیتے ہیں یا لوگوں میں اس کو پروپگیٹ کر دیتے ہیں, تو ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمارے اور پیسنجرس کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم بھی فریکوینٹ فلائر بنے ان کے, تو ہمیں بھی یہ فائدہ ہوگا. بالکل. تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جی میں راضی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دے آفرڈ ہم اینڈ ہز فیملی ریٹرن ٹکٹ اینڈ ہوٹل اکاموڈیشن, اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو ویب سائٹ پہ کہا جی کہ ہم اس کو ویب سائٹ پہ ڈال لیں کہ فریکوینٹ فلائر تھا, ہم نے سے دیا. تو اس طرح یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو گیا دونوں کا, اور دونوں پارٹیاں ون ون سچویشن, دے ور ہیپی. تو اس لیے او ڈی آر بہت ضروری ہے, خاص طور پر یہ جو چھوٹے, اور جوں آپ کی یہ آن لائن بزنس گرو کرے گی, بالکل, آپ کو او ڈی آر کی طرف جانا پڑے گا, وگرنہ چھوٹے جو یہ فراڈز ہیں, اسکیمز ہیں, ان کو آپ نہیں روک سکیں گے. لوگ روز لٹتے رہیں گے اور صرف یہ دیکھ کے کہ جی اماؤنٹ بڑی میگر ہے, بڑی چھوٹی ہے, وہ گھر پہ بیٹھے رہیں گے, لیکن لوٹنے والا جو ہے وہ دن میں ایسے 50 بندوں کو لوٹ کے وہ ہینڈسم اماؤنٹ بنا رہا ہوگا. بالکل سر, بالکل سر, ڈیفینیٹلی او ڈی آر بہت زیادہ افیکٹو ہے, اسپیشلی جو آپ نے کمرشل ڈسپیوٹس کا ذکر کیا. انٹرنیشنلی بھی جس طرح ای بے ہے, امیزون ہے, انہوں نے اپنے او ڈی آر پلیٹ فارمس بنائے ہوئے ہیں. آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو ہیئر کہ پاکستان بھی اس او ڈی آر کی ڈائریکشن میں جا رہا ہے, گیون کہ اکانومی میں ہمارا یہ جو ای کامرس ہے یہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرنے لگا ہے اب. تو سر ٹو کنکلوڈ, what is the way forward now؟ اگر ہم نے اے ڈی آر کو پاکستان میں ایک لیڈنگ پریکٹس بنانا ہے, which is very effective, جس طرح آپ نے بتایا اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں, so what is the way forward now؟ دیکھیں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ لا موجود ہے, جی, ول موجود ہے, ہمارے کلچر میں امبیڈڈ ہے,
ہمارے لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ہے فرام ڈے ون، کیونکہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ گھر سے ہم ADR شروع کرتے ہیں. جی. تو جو کمی ہے وہ ہے آپ کے پاس ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی. اگر آپ انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، لوگوں کا ٹرسٹ مسٹرسٹ بڑھتا جائے گا، اور وہ پھر آپ کسی کو زبردستی بھی کہیں گے کہ ADR کی طرف آؤ تو ہی ول ریفیوز، وہ کہے گا جی میں تو نہیں آتا، میں آئی گاٹ بیڈ ایکسپیرینس. تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور بیسڈ آن دی انڈیجینس ماڈل. تو جس نے انٹرنیشنل لیول کا کرنا ہے وہ انٹرنیشنل کرتا رہے، کب روکا ہے ہم نے؟ بالکل. لیکن آپ کو 1,00,000 انٹرنیشنل ایکسپرٹ نہیں چاہیے نا ADR کے. آپ کو جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ چاہیے وہ کرتا رہے، لیکن جو آپ کو ڈومیسٹک لیول کے چھوٹے لیول کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے وہ آپ کو ایکسپرٹس تیار کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جی سر. جی سر. اس کے میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. آپ کا مسلم فیملی ایکٹ جو ہے سیکشن 10 اور 12، یہ آپ کی ریکنسیلیشن کے کہتے ہیں، جس سے دوست محمد صاحب کی ججمنٹ ہے کہ یہ ریکنسیلیشن بڑی میننگ فل ہونی چاہیے. اگر آپ نے پریکٹس کی ہے یا اگر آپ پریکٹس کریں گی تو خاص طور پر ڈیزولوشن آف میرج کے کیسز میں یا خلا کے کیسز میں آپ دیکھیں گی کہ سیکشن 10 کے تحت جب ڈگری ہوتی ہے اس سے پہلے ریکنسیلیشن پروسیس ہوتا ہے، وہ 1.5 سے 2 منٹ کا ریکنسیلیشن پروسیس ہوتا ہے. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے جی آج مصالیت کے لیے کیس مقرر ہے، مصالیت کروا دیں، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب پوچھیں خاتون نے آباد ہونا ہے، خاتون سے پوچھتے ہیں، وہ غصے میں بھری بیٹھی ہے، خامن سے لڑکے آئی ہے تاکہ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں آباد ہونا. جی. کہتے ہیں سر ریکنسیلیشن فیل ہوگی جی، بیوی آباد نہیں ہوتی. تو دوسرے وہ کہتے ہیں تم پوچھ لو جی، وہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آباد ہونا، ختم. یہ ریکنسیلیشن نہیں ہے. جی. میننگ فل ریکنسیلیشن یہ ہے کہ آپ ان دونوں میاں بیوی کو کسی ایک فورم پہ بھیجیں جہاں وہ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کی جائے. جی. جج صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے بتایا ان کی کاز لسٹ اتنی ہیوی ہے بالکل کہ وہ تو یہ 1.5 منٹ بھی بڑا مشکل افورڈ کر رہا ہے جو اتنی بات پوچھ رہا ہے کہ جی مصالحت ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو ٹرینڈ لوگ چاہیے نا. جی. تو آپ کتنے گھر بچا لیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بالکل سر. کتنی فیملیز کو آپ بریک ہونے سے جو ہے، بچوں کو آپ جو بروکن فیملی کے ہیں ان کو آپ خراب ہونے سے بچا لیں گے کہ وہ بیچارے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں نا، مینٹلی وہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ بچا لیں گے جب آپ کے پاس ایکسپرٹ ہوگا جی. جس کو اتنی ناہوا ہوگی کہ میاں بیوی کو بٹھانا کیسے ہے، ان کے درمیان بات کیسے کرانی ہے. بالکل سر. تو میننگ فل نیگوسیشن کے لیے جب آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے، آپ کی اب کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، اور لا کا اسپرٹ بھی یہی تھا کہ وہ 1.5 منٹ کھڑے ہو کے آپ نے نہیں کرانی مصالحت، آپ نے مصالحت کا ایک پراپر پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے، ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے، وہ آپ کو ٹرین کرنے پڑیں گے. Definitely, sir. Sir, this brings us to the end of our podcast, and thank you so much for such important insights. And we are honored to have you as a guest on our podcast. Thank you very much. And I hope कि हम future में भी collaborations कर पाएंगे. जी, इंशाल्लाह. So thank you so much for joining us today, and I would like to thank everyone for tuning in as well.